أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تراویح میں جو ہم سنتے ہیں اس میں سے رات کچھ سورتوں کا خلاصہ رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ بھی سنیں گے۔ سورہ مدثر کا تعارف۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف کے ساتھ پکارا گیا، مخاطب کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ مدثر کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، مشرک سرداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی، اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر، ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی۔ چاند، رات، صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ دوزخ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سن کر بھاگتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا تعارف۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قیامت رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے، قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا۔ اللہ کی قدرت بیان کی گئی، قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئی۔ اس کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت کی تو اس کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے معنی احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے چہرے فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، لیکن بعض کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑنے والا سلوک ہونے والا ہے۔ نظر کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب کی طرف ہی چلنا ہوگا، اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی، اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر کا تعارف۔ امام مجاہد، حضرت قتادہ اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدنیہ ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کی کچھ آیتیں مکے میں، کچھ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے اعمال بیان کیے گئے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس سورت کی شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے۔
انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں، بعض انسان ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے کہ جس کی وجہ سے وہ جزا کے مستحق ہوئے۔ یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی، دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے، آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات، آخری سورت جو ہم نے تراویح میں سنی، اس کا تعارف مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے اس کو کہتے ہیں مرسلات، لگاتار، جیسے لگاتار ہوائیں، فرشتے، گھوڑے وغیرہ۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ والمرسلات آیا ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے، اس وقت آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، ہم نے حضور کے منہ سے سن کر یاد کر لی، اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنے اقدس اس سورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ حضور نے فرمایا کہ سانپ کو مار دو۔ ہم اسے مارنے کے لیے بھاگے، آگے بڑھے تو وہ بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا وہ تمہارے شر سے بچا لیا گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے۔ علامہ سلیمان جبل فرماتے ہیں کہ یہ غار مینا میں ہے۔ آج بھی جو خوش نصیب وہاں جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس غار کا نام ہے جو مینا میں ہے، غار والمرسلات، یہ اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفاً پڑھتے ہوئے سنا تو کہا میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورت یاد کروا دیا۔ یہ آخری سورت ہے کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جس سے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بعد موت دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا، آخرت کے احوال بیان کیے گئے، نیز اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، ضرور واقع ہوگی، اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب ضرور ہوگا۔ پھر قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کی گئی۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا، تخلیق انسانی کے مراحل بیان کیے گئے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر یہ ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ فجر میں جو ہم ایک سیکوینس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت